عمران بھائی آئے ہیں، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم. جی مفتی صاحب. اگر کوئی شخص تورات، زبور، انجیل یہ جو کتابیں ہیں دوسری آسمانی کتابیں ان کو نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے جی یا کافر؟ نہیں مفتی صاحب، کتابوں کو تو کتابوں کو ماننا ہے نا مفتی صاحب. ماننا ہے. اگر نہیں مانا تو اگر نہیں مانا تو نہیں مانا مسلمان تو ہے یا کافر ہے؟ جیسے کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں انجیل کو کافر ہے، نہیں نہیں مانتا، مانا تو نہیں انجیل کو نہیں مانتا میں، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جی ماننا تو پڑتا، مسلمان رہنے کے بعد. نہیں مانا تو اب کیا ہے کی. مانا تو کیا ہے کہ نہیں مانا تو کافر ہے. ظفر بھائی کیوں کافر ہے؟ جی مفتی صاحب. ظفر بھائی کافر کیوں جی ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیے، تو اس وجہ سے اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے اگر نہیں مانا ہو تو کافر ہے. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، مسلمانوں کی کتاب تو نہیں ہے. لیکن جتنے بھی نبی گزرے ان سب کا جو ہے ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی دعوت تھی، تو اسی لیے جو ہے اس کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری. تو کیا کہیں اللہ نے ایسا کہا ہے کہ ان کتابوں کو بھی مانو؟ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ ان کتابوں کو مانو؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن اب جو ہے انجیل، تورات، زبور پر یقین کرنا کہ اللہ کی کتابیں تھی وہ ضروری ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے. اصل ہم کافر اس وجہ سے کہتے ہیں جو شخص دوسری کتابوں کو نہ مانے، انجیل، زبور وغیرہ کو نہ مانتا ہے. نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ یوں کہتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس طریقے سے اگر کہتا ہے اور وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، اللہ کی کتاب نہیں مانتا، تو ہم اس وجہ سے اس کو کافر کہتے ہیں کیونکہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب کہا گیا ہے. نبیوں پر نازل کرنا قرآن مجید میں ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور قرآن مجید سے جو ثابت چیز ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. قرآن مجید سے ثابت چیز کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو یہ اصل جواب ہوگا کہ ہم تورات، زبور، انجیل کو نہ ماننے والوں کو کافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی اور قرآن مجید سے ثابت چیز کا انکار کرتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ اب جو موجودہ تورات، زبور، انجیل ہے وہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں یا پھر اس میں تبدیلی ہوئی ہے؟ ہوئی تبدیلی ہوئی ہے. جی، تورات میں، یہ انجیل میں خاص طور پر، تورات کے بارے میں تو خیر اتنا نہیں سننے میں آتا، لیکن انجیل میں بھی زبردست طریقے سے تبدیلیاں ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے پادریوں نے، فنڈرز نے جو ہے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو للکارا ہے. قرآن بائبل کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، انجیل کو غلط ثابت کر کے دکھائیں وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جو بہت ہی بڑے عالم دین تھے اور بہت ہی اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، تو اس وقت کی بات ہے جب آزادی وغیرہ کی لڑائی ابھی جو ہے ابتدائی درجے میں تھی، تو اس وقت میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ان عیسائیوں سے مناظرہ کیا اور ایسے دلائل سے ان کو چپ کیا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک عیسائیوں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ چیلنج کر سکے مسلمانوں کو. تو رحمت اللہ کیرانوی، لیکن جب انہوں نے ان کے پادریوں کو ان کے جو فنڈر تھے ان کو جو ہے شکست دے دی،
تو اب باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ دلائل کے میدان میں شکست کھا جاتا ہے تو پھر وہ اونچی حرکتیں اور ظلم پر آ جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان کے خلاف وارنٹ نکلوایا اور ان کو گرفتار کرنے کی جو ہے کوشش کی. تو حضرت رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو لکڑہارا بنا لیا. لکڑہارا یعنی لکڑیاں کاٹنے والا. جنگل میں لکڑیاں کاٹتے پھرتے تھے اور اپنا بھیس بدل لیا, اور بھیس بدل کر کسی طریقے سے چھپتے چھپاتے وہ وہاں پہنچ گئے, سعودیہ پہنچ گئے اور ملک حجاز پہنچ گئے. وہاں پر اس وقت میں غالباً شاہ عبدالعزیز یا ملک فہد کی حکومت تھی یا کس کی تھی پتہ نہیں, بہرحال تو یہی بہرحال ان کے آبا و اجداد کی حکومت تھی. اس وقت میں انہوں نے ان کا بہت زبردست طریقے سے اکرام کیا اور ان کو جو ہے جگہ دی رہنے کی. اسی وقت میں ترکی سے ایک سعودی کی طرف سے التجا آئی کہ ہمارے پاس میں ایک پادری ہے جو پادری مسلمانوں کو للکار رہا ہے اور اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی بائبل کو سچ ثابت کر رہا ہے, آپ کے پاس میں کوئی مناظرہ کرنے والا ہو تو بھیجیے. تو اس موقع پر چونکہ سعودیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی داستان سن رکھی تھی, انہوں نے سب کچھ بتا دیا. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یوں کہو اس ترکی کے پادری کو کہ رحمت اللہ کیرانوی آ رہا ہے. صرف نام سنتے ہی اس پادری نے جو ہے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے بھاگا. وہاں سے بھی اس کا قصہ ختم ہوا. تو رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے جو مناظرہ کیا, یہ کتاب آج مارکیٹ میں بھی ہے اور PDF میں بھی ہے. اس کا نام ہے اظہار الحق, اور اس کا تھوڑی سی آسان کیا, اس کو تشریح کیا, تفسیر کی ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے, اور اس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک. بائبل سے قرآن تک. اور یہ کتاب غالباً انگلش میں بھی ہے. اگر کسی کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو PDF بھیج سکتا ہوں, تلاش کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ یاد دلائیے جس کو شوق ہو پڑھنے کا, تو یہ پڑھنا چاہیے. تو بہرحال ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے, تحریف ہو چکی ہے, اور اس پر مناظرے ہو چکے ہیں, اور ثابت کیا گیا ہے کہ بائبل بالکل تحریف شدہ کتاب ہے اور اس کے اندر عدل بدل کر دیا گیا ہے. اچھا, یہ تورات, زبور, انجیل کے علاوہ اور بھی کچھ صحیفے ہیں نازل ہوئے ہیں یا نہیں؟ عمران بھائی آپ جواب دیجئے. کیوں صاحب نہیں معلوم تھا؟ معلوم, آپ اس سے سبق میں نہیں تھے. مظفر بھائی جی, کے علاوہ بھی یہ چار کتابوں کے علاوہ بھی دوسرے انبیاء کو صحیفے دیے گئے, جیسا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تورات کے علاوہ. ماشاءاللہ. اس کی کوئی آیت پڑھ سکتے آپ جس میں ذکر ہو؟ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت, صحف ابراہیم و موسیٰ. صحف ابراہیم و موسیٰ. جی. اچھا, ایک سوال یہاں پر اور ہے آگے, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ اللہ کی کتاب ہے یا کلام ہے؟ مظفر بھائی آپ اس سبق میں تھے غالباً, آپ جواب دیجیے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اور میں نے اس وقت میں ایک مثال دی تھی, کلام نفسی. کلام اللہ کا مخلوق نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام اللہ کا کلام ہے. وہ بھی قدیم ہے, وہ بھی ہمیشہ سے ہے, جب سے اللہ ہے جب سے اللہ کا کلام موجود ہے. ایسا نہیں کہ پہلے اللہ کا کلام نہیں تھا بعد میں آیا, اللہ کا کلام بھی پہلے سے ہی موجود ہے. تو کلام نفسی کی ایک مثال دیا تھا, کہ آپ کو وہ مثال یاد ہے؟ ایک ہوتا ہے جو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اس کو, اور ایک ہوتا ہے جو ذہن میں ہمارے موجود ہے. تو اس کی مثال دیا تھا میں اس وقت میں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں موجود ہے, تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے, وہ کلام مخلوق نہیں ہے.
اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے کوڑے مارے گئے تھے، یہ بتایا تھا۔ اور یعنی اگر قرآن کو ہم مخلوق مانیں گے تو قرآن مجید کیا ہو جائے گا؟ فنا ہونے والی چیز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نئی چیز فنا ہونے والی ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہر پیدا ہونے والی کل حادث فانی، کہ ہر نئی آنے والی چیز، ہر پیدا ہونے والی چیز وہ کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ باقی ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہے اور حادث ہیں، یعنی پیدا ہوئی چیزیں ہیں، مخلوق ہیں۔ تو جو بھی پیدا ہوئی چیز ہے وہ کیا ہوگی؟ ایک نہ ایک دن ختم بھی ہوگی اپنی عمر مکمل کر کے۔ تو اب اسی سے سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا اللہ کا جو کلام ہے یعنی قرآن مجید، اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے علم کے لحاظ سے ایک بحث چھڑی تھی کہ کیا قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے یہ بھی فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے؟ تو کیونکہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن مجید بھی اللہ کی مخلوق ہے، فنا ہونے والی ہے، تو پھر اس کے اندر بھی تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والی چیز کے اندر تبدیلی بھی ہوتی ہے اور وہ فنا بھی ہوتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے، پھر اس کے اندر تبدیلیاں بھی آتی ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر فنا آتی ہے اس کو۔ اسی طرح اس زمانے میں یہ بھی ہوا تھا کہ کلو حادث متغیر، ہر فنا ہونے والی چیز بدلتی بھی ہے اور پھر فنا بھی ہوتی ہے۔ تو اب کیا قرآن مجید کے اندر تبدیلی ممکن ہے؟ قرآن مجید کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے کلام کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، اور کوئی اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کو ہم مخلوق نہیں مانتے۔ کلام نفسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ہے، محفوظ ہے، وہ کلام اللہ کہلاتا ہے۔ جو حروف ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل کیا ہے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال میں نے اس سے پہلے بھی دی تھی، پھر اور آگے ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ اور اچھا، قرآن مجید کی فضیلت کیوں ہے؟ دوسری کتابوں پر قرآن مجید کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کس وجہ سے قرآن مجید کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے؟ جس کو جو فضیلت سمجھ میں آئی وہ بتائیں۔ عمران بھائی آپ بتائیے، قرآن مجید کو دوسری کتابوں پر فضیلت کیوں حاصل ہے؟ میوٹ پہ ہے آپ یا پھر مصروف ہے؟ مظفر بھائی آپ بتائیے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن مجید پچھلے تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور قیامت تک اب کوئی نئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر تحریف اتنی تبدیلی ہو گئی کہ جس زبان میں وہ کتابیں موجود تھی وہ زبان ہی ختم ہو گئی۔ عبرانی زبان آج دنیا میں نہیں پڑھی جاتی، نہ بولی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی زبان عربی ہے، اور یہ عربی آج تک بھی باقی ہے اور باقی رہے گی۔ تو تورات، زبور، تورات، انجیل وغیرہ جو کتابیں ہیں، یہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان ہی ختم ہو گئی۔ آج اس زبان میں ان کی کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصلی زبان میں اگر کوئی کتاب ہو
تو پھر اس کا ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی کچھ سہولت ہوتی ہے. اصلی زبان میں ہی موجود نہ ہو تو اس کا ٹرانسلیٹ کیا خاک کریں گے. تو آج جو ہے کتابیں وہ اپنی اصلی زبان میں بھی باقی نہیں. صرف قرآن مجید ایسی ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی تھی اور آج تک عربی زبان اس کا ٹیکسٹ بھی محفوظ ہے. تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ محفوظ ہے. اگر کوئی ایک لفظ کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور ایک فضیلت جیسا کہ میں نے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. دوسری جو کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کو خاص خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ قرآن مجید جو ہے پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ پچھلی کتابوں کی ساری کتابوں کی وہ تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید پچھلی کتابوں کا انکار نہیں کرتا. پچھلی کتابوں کی جو اچھی باتیں رہ گئی ہیں توحید رسالت آخرت کی ان ساری باتوں کی بنیادی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے قرآن مجید کی کہ قرآن مجید عاجز کرنے والی چیز ہے. یعنی ایسا کلام کوئی اور نہیں بنا سکتا. ایسا کلام کوئی اور نہیں بنا سکتا. دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے لٹک جائے اور اس وقت کے بڑے بڑے عرب فصحا بلاغا جو اپنی زبان میں مہارت رکھتے تھے اور ان کے شعر اس انداز کے ہوتے تھے کہ یعنی وہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے. عجم کے معنی گونگا کہتے. تو ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ وہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے. اور ہم کو اہل عجم کہتے ہیں. آج بھی ہم کو عجمی کہتے ہیں. تو ویسے فصیح و بلیغ لوگوں نے بھی اپنی عاجزی کو مانا ہے اور اپنی عاجزی کو قبول کیا ہے کہ ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے. انہوں نے ہزاروں کوششیں کی لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید جیسا کلام وہ بنا نہیں سکے. لگتا تو ایسے ہی کہ کوئی عربی سینٹنس بنا دیا جائے لیکن اس کے اندر جو معنی ہے جو مفہوم ہے جو بلاغت ہے اور جو معنی کی گہرائی ہے اور جو غیب کی خبریں اس کے اندر بتائی گئی ہیں اور انسان کا رب کے ساتھ تعلق جو بیان کیا گیا ہے وہ جو کیفیت اور وہ جلال وہ جو چاشنی اس کے اندر ہے وہ چاشنی اور وہ کیفیت نہیں لا سکتے کوئی اور چاہے کتنا بھی اچھا کرنا. پچھلے کچھ مہینوں پہلے یا کچھ سال پہلے ایک آدمی نکلا ہے نیا برساتی. تو اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے سچ والا اور حالانکہ اس کو جھوٹ والا کہنا چاہیے. تو اس نے بھی جو ہے دعویٰ کیا تھا اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے. مصر کے کچھ لوگوں نے وغیرہ وغیرہ کچھ اور بھی زیادہ ایتھسٹ لوگوں نے کہ ہم قرآن مجید جیسا بنا کر لائے ہیں. لیکن بعد میں انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ ہم ایسا نہیں بنا سکے. تو وہ جو سچ والا تھا اس کا مناظرہ ہوا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم سے اور ماشاءاللہ انہوں نے زبردست طریقے سے اس کو جوابات دی اور اس نے خود اقرار کیا کہ میرے بنائے ہوئے کلام کے اندر جھول ہے. اور اس نے سورہ یوٹیوب بنائی تھی ایک اور اس نے سورہ کورونا بنائی تھی ایک. تو اس طریقے سے انہیں قرآن کے وزن پر جیسے الکرونا مل کرونا وما ادراک مل کرونا اس طریقے سے کچھ بہرحال بنا دی تھی اوٹ پٹانگ طریقے سے. اور اس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں قرآن مجید کے چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے کچھ برساتی لوگ آ جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن مجید کا مقابلہ کر رہا ہوں. تو کہیں سے بھی یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس جیسی کوئی چھوٹی سورت بھی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. اور یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کو لایا ہے اور یہ قیامت تک رہنے والی شریعت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے نہیں لی کہ وہ قانون اور وہ دستور قیامت تک باقی رہنے کا ہی نہیں تھا. لیکن ان قرآن مجید کو اللہ قیامت تک رہنا تھا. اسی وجہ سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے.
اور ایک خصوصیت قرآن مجید کی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، ضرورت کے وقت جتنا ضرورت پڑتی گئی اتنا اترتا گیا، سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام قبول کرتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ دیگر آسمانی کتابیں ایک ساتھ دے دی گئی، لیکن قرآن مجید ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا موقع بموقع نازل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر احکام کو قبول کرنے کی جیسی جیسی صلاحیت پیدا ہوتی گئی، ویسا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ایک دم سے پورے احکام نہیں ڈال دیے، بلکہ آہستہ آہستہ کسی چیز کو، کسی انسان کی تربیت کرنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کہ ایک دم سے پورے احکام اس پہ لاگو کر دیے جائیں۔ تو قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا ضرورت کے مطابق، اور 23 سال میں نازل ہوا۔ اور ایک فضیلت قرآن مجید کی یہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک سینہ بسینہ چلتے آ رہی ہے، قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گی۔ اور اسی حفاظت کی وجہ سے کسی بھی دشمن کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کے اندر تبدیلی کر سکے۔ روس کے اندر جب انقلاب آیا تھا، کمیونزم کا انقلاب آیا تھا، اس وقت میں لوگوں نے قرآن مجید کو جلا دیا تھا، اور کوئی اگر قرآن مجید پڑھتا تو اس کو شوٹ کر دیتے تھے، اس کو گولی مارنے کا آرڈر تھا۔ قرآن مجید کی کتابوں کو انہوں نے جلا دیا تھا، لیکن اس وقت میں بھی بہت سارے لوگ حافظ بنے۔ چنانچہ ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر گئے اس زمانے میں، اور وہاں پر ایک پرانی مسجد جو استبل بنا دی تھی لوگوں نے، اور اس کو جو ہے گھوڑے وغیرہ اور جانور باندھنے کی جگہ بنا دی تھی، اس کو تھوڑا صاف صفائی کر کے انہوں نے جو ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی کوشش کی بہرحال کسی طریقے سے۔ تو لوگوں نے جو ڈرے ہوئے تھے، کچھ لوگ کھڑکیوں میں سے اپنے گھروں کی دیکھے، اور دیکھ کر پھر ان کو اشاروں سے ہی گھر میں بلائے اور بات کی کہ بھئی آپ اس طریقے سے یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا۔ شکر ہے کہ آپ کے اوپر نظر نہیں پڑی پولیس کی، ورنہ آپ اس طریقے سے جو ہے بچ نہیں سکتے۔ اس طریقے سے پھر ان کے بچوں کا تعارف ہوا، تو بچوں نے کہا کہ ہم حافظ ہیں۔ والد نے بھی کہا کہ ہاں میرے بچے حافظ ہیں۔ تو کیسے حافظ ہیں؟ قرآن مجید، ایک چھوٹا سا قرآن مجید ان کے ساتھ میں تھا، تو وہ قرآن مجید انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ یہاں سے پڑھو، پڑھ کے بتاؤ مجھے۔ تو بچوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں۔ ابھی حافظ ہے اور تم دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سک رہے۔ لیکن بچوں نے کہا کہ آپ کوئی آیت پڑھیں، ہم پھر پڑھیں گے۔ اب انہوں نے آیت پڑھنا شروع کی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ایک آیت پڑھی۔ اب بچوں نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس طریقے سے انہوں نے آیت، یعنی ایک آیت پڑھتے ہی پورا آگے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ کتاب رکھنا منع تھا، قرآن رکھنا منع تھا۔ صرف ایک آدمی ایک آیت پڑھتا، دوسرا بچہ اس کو سن کر یاد کر لیتا تھا۔ اس طریقے سے قرآن مجید انہوں نے مکمل حفظ کیا تھا۔ قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، صرف زبانی آتا۔ تو سینہ بسینہ قرآن مجید کی حفاظت آج تک بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کے ساتھ، زمین آسمان ایک ہو گئے، تاتاریوں کا انقلاب آیا، بہت سارے انقلابات دنیا کے اندر آئے، اور جس میں مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا، پوری مسلم دنیا کو، اسلامی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید محفوظ ہے، سینہ بسینہ آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک قرآن مجید کی خصوصیت ہے، اور یہ ہے کہ ہر حافظ دوسرے حافظ کے بالکل مشابہ، ایسا نہیں کہ کوئی حافظ الگ پڑھ رہا ہے، دوسرا حافظ الگ پڑھ رہا ہے، ایک کو الگ یاد ہو دوسرے کو الگ یاد ہو، ایسا نہیں، سب کے پاس ایک جیسا یاد ہے قرآن مجید، پوری دنیا میں چاہے کسی بھی جگہ چلے جاؤ، سب کے پاس ایک ہی جیسا یاد ہے۔ اور ایک خصوصیت قرآن مجید کی یہ بھی ہے کہ وہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو اور عمل نہیں کر سکتی، کوئی قوم ایسا نہیں کہہ سکتی۔ قرآن مجید ہے ہی ایسی کتاب، ہر قوم اس پر عمل کر سکتی ہے، بشرطے کہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہاں تک بس ہے۔